اردو میں ایک ضرب المثل میں گنگا جمنی ترکیب، جس میں اردو جو دو مختلف چیزوں کو ملا کے کوئی بات ہوتی تو اس کو کہتے ہیں۔ نوید کی اسپیچ بھی گنگا جمنی ترکیب، اور مجھے دیکھ کے اس پہ ایک انگریز کی بات کیا ہے۔ ایک انگریز کا آیا تھا فرنٹیئر میں، کچھ مدت رہا یہاں پہ، لوگوں سے تعلق بھی رہا اس کا، اور یہاں پہ اس نے اردو بھی سیکھی۔ اسی طرح اردو بولتا تھا جیسے نوید بولتا ہے۔ اس کو میر صاحب کا کوئی شعر بہت پسند آیا، میر صاحب کی شاعری اس کو بڑی پسند۔ تو جب واپس گیا تو کوئی فرنٹیئر سے بھی بندہ اسے ملنے گیا جا کے، تو اس سے پوچھا بھائی تمہاری جس طرح نوید کی یاد تمہاری یادیں کیا ہے فرنٹیئر سے؟ تو اس نے کہا وہ میر صاحب کا جو شعر مجھے آپ نے بتایا تھا نا وہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو اس نے کہا کون سا شعر تھا؟ تو اس نے کہا وہ میر صاحب کا جو شعر تھا۔ میر صاحب کا تو دیوان ہے پورے، شعر بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں وہ زلف والا شعر، زلف والے بھی بہت سارے شعر، کچھ تو ہنٹ دو کیسا شعر تھا؟ تو وہ شعر تھا ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے، یہ اس کا شعر تھا۔ تو انگریز نے نوید صاحب کی زبان میں شعر یوں سنایا کہ ہان تھوم اور میر صاحب اس نے کہا کہ ہان تھوم اور میر صاحب سب کے سب میر صاحب کے بارے میں گھس لگائے۔ اصلی بات اردو کی نہیں ہوتی، اصلی بات پشتو کی بھی نہیں ہوتی، اصلی بات انگریزی کی بھی نہیں ہوتی۔ اصلی بات وہ ہوتی ہے جو دل کی ہوتی، اور وہ چاہے آپ جو بھی لفظ یوز کریں بلکہ نہ بھی یوز کریں تو اس کا اظہار ہو جائے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا اظہار زبان سے نہیں ہوتا، وہ دل سے ہو جائے۔ آنکھیں اس وقت کام کرتی ہیں جب دل کا، کبھی آپ نے دیکھا کہ مردہ کی آنکھوں سے کچھ اظہار ہو رہا ہو، کبھی تو بعض لوگوں کی آنکھیں بھی اس طرح ہوتی ہیں۔ وہ پشتوں کا ایک شعر ہے نا، استرگی کی وسترگی خوبیت گلی رکھو انداز چاہتے شی گولونا رہتا، تو یہ بھی آنکھیں بھی اس وقت کام کرتی جب دل کا، آنکھوں کا نور ہوتا اس کی وجہ سے دل کا۔ آج چونکہ یہ تقریب اس طرح ہے کہ اس کو ہم نے کوئی سیریس بات بہت نہیں کرنی، اور انشاءاللہ جب آپ کا لاسٹ پیپر ہوگا اس دن بھی یو ول ہیو some refreshment as well, and that day probably we can talk about something. کلچر ڈے میں نے جب اس نے مجھے بتایا تو میں نے کہا ضرور کریں۔ کلچر خود ایک بہت اچھی چیز، ایک شعر ہے مجھے میرا خیال ہے حمزہ بابا کا ہے، مجھے یاد نہیں ہے، کسازیش نیلی پکبرنے والا کا غلام مڑی منازعی تو کہیں یا بدامل کا پختن بارے عرب اور یا بکم دا پختنوں کسی بھی جائے۔ ہمیں اس گاؤں کے، محلے کے، شہر کے، ضلع کے، پاکستان کے پورے کی بستیوں کو آباد کرنا، اور یہ آباد مکان بنانے سے نہیں ہو، جس طرح مشہور بات ہے نا کہ میں جس مکان میں رہتا ہوں اس کو گھر کر، میرے خدا مجھے اتنا تو معتبر کر۔ تو بات گھر کی ہوتی ہے مکان بنانے کی، مکان دیواروں کا وہ مجموعہ ہے اور چھت کا اور کنکریٹ کا جس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے اندر رہنے والوں کی حیثیت ہوتی ہے، اس کے ماحول کی حیثیت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں جو کام ہوتا ہے اس کی حیثیت ہوتی ہے۔ تو کوشش کریں گے کہ اس کالج کو بھی اپنا گھر بنائیں، اس پورے صوبے کو بھی اپنا گھر بنائیں، اس سے بڑھ کر اس پورے پاکستان کو بھی اپنا گھر بنائیں، اور پھر اس سے بڑھ کر پوری امت مسلموں کو بھی گھر کے طور پر،
کیونکہ پھر مجھے بہت سے شعر یاد آ رہا ہے کہ تم تو سید بھی ہو، افواہ بھی ہو، پتہ نہیں کیا کیا ہو، پر یہ بھی بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ یہ وہ بنیادی نقطہ ہے جس پہ ہم سب کو، کلچر پٹھان کا ایک ہے، پنجابی کا دوسرا ہے، پھر پٹھانوں کے اندر دیکھیں چاسدے کا ایک ہے، ڈیا خان کا دوسرا ہے، سوات کا تیسرا ہے، دیر والوں کا ایک اور ہی ہے، بیٹھا ہوا ہے جاجپوں میں کافی عرصے سے، ان کا کوئی بندہ آیا فرنٹیئر دیر سے نا، دیر سوات والے جو زیادہ بولتے ہیں، تو یہاں آیا تو اس نے اذان سنی، اس نے کہا یہ تو غلط پڑھ رہا ہے، بھائی کیسے غلط پڑھ رہا ہے؟ اس نے تو کہا نہیں جو اللہ اکبر، جو اللہ اکبر۔ ایک کلچر تو الگ الگ، کوئی ایسا مطلب نہیں جو اللہ اکبر۔ تو اصلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دل کی بات کو آگے کیسے رکھیں، جو کنوے بھی ہو، جس کا اثر بھی ہو، جس پہ دنیا بھی راضی ہو، جس پہ اللہ بھی راضی ہو۔ ہمیں اللہ نے جیسے قرآن کی ایک آیت ہے کہ پیدا ہمیں کیا اللہ نے سب انسانوں، اور سب انسانوں سے ہمیں محبت کرنی۔ یہ نہیں کہ یہ مسلمان ہے اور یہ میرے علاقے کا ہے اور یہ میرے ملک کا ہے، یہ کافر ہے، یہ یہودی ہے۔ ایک لحاظ سے ہمیں سب انسانوں سے محبت کرنی ہے، کیونکہ ڈاکٹر جو بہت انسان ہے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دو آدمی اگر بیمار ہے، اس میں سے ایک ایسا بیمار ہے جو موت کے دہانے پہ، دوسرا وہ ہے جس کو انتظار کر سکتا ہے۔ تو اب اس میں یہ کنسیڈریشن نہیں ہے کہ چونکہ وہ دوسرا مسلمان ہے جو موت کے دہانے پہ، تو اس کا میں پہلے علاج کروں گا، نہیں، جس کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اسی کا ہم نے پہلے علاج کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ نے جب زندگی بچانے کی بات کی ہے تو یہ نہیں کی کہ اگر تم نے ایک مسلمان کی زندگی بچائی تو پھر ایسا ہے کہ سب انسانوں کی، نہیں، ایک انسان کی بات کی گئی۔ یہ جو بڑا کلچر ہے، اس بڑے کلچر میں پھر بہت سارے چھوٹے چھوٹے کلچر ہیں، اور وہ چھوٹے چھوٹے کلچر اللہ نے پیدا اسی لیے کیے ہیں کہ میں نے تمہیں شعوبا و قبائل تقسیم اس لیے کیا ہے گروہوں میں تاکہ پہچان تمہاری ہو سکے۔ کسی کو بھی اس بنیاد پہ سپیریورٹی نہیں ہے کہ وہ پٹھان ہے یا وہ سندھی ہے یا وہ انگریز ہے یا وہ افریقن ہے۔ اگر اللہ کے نزدیک معیار ہے تو صرف وہ ایک ہے، وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ بھی یہ ہے کہ جو وہ کہہ رہا ہے اس کا وہ تقویٰ نہیں ہے، جو اس کے دل میں ہے وہ تقویٰ ہے۔ اور جیسے حدیث میں اس کو بیان بھی کیا گیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوٹی گناہوں سے بچا رہا کرو، یعنی یہ نہیں کہا کہ بڑی بڑی گناہ وہ ظاہر ہے ایسی نہیں ہے، لیکن اس کی ایکسپلینیشن جب کی گئی ہے تو ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا کہ کیوں اس طرح کی بات کی گئی کہ چھوٹی گناہوں سے بچو۔ ہم تو بڑے بات کرتے ہیں کبائر گناہوں کی، کبائر کی کرتے ہیں، تو ابن قیم رحمۃ اللہ نے بڑی زبردست بات کی، تم یہ مت دیکھو کہ گناہ کتنا چھوٹا ہے، تم یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو، کتنے بڑے ہستی کی، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو۔ تو گناہ کی حیثیت ہے کہ وہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے، یہ دیکھو کہ تم وہ گناہ کر کے نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ اب یہ عربوں کا کلچر تھا کہ وہاں کی وہ ڈفرینٹ کلچر، وہی عرب تھے، وہی کلچر تھا، پھر وہی عرب تھے، پھر دوسرا کلچر آ گیا۔ ایک کلچر تھا جو بڑا ریسٹرکٹڈ تھا کہ میں قریش کے قبیلے سے ہوں، اس کی میری سپیریورٹی ہے، اور اس لیے مجھے یہ کام کرنا ہے، اور اس لیے جب میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوگی تو میں نے اس کو زندہ دفن کرنا ہے، اور اس لیے میں نے یہ کرنا ہے، اور اس لیے میں نے یہ کرنا ہے۔ پھر وہی قریش کا قبیلہ، افراد نہیں بدلے تھے، انہیں کی زندگی میں وہی افراد کا قبیلہ، انہی افراد کا قبیلہ تھا۔ جب ایک نئی روشنی آئی، جب ایک نیا علم آیا، اس کے نتیجے میں ایک نئی تہذیب آئی، اس کے نتیجے میں ایک نیا کلچر آیا۔ کلچر ہمیشہ، تہذیب ہمیشہ
کچھ علم کی بنیاد پہ ہوتا ہے، کچھ فلسفوں کی بنیاد پہ ہوتا ہے، جس کو میں ریکگنائز کرتا ہوں۔ جیسے میں آپ کو ایک سمپل ایگزامپل اگر دوں، جب میں فوج میں گیا 1978 کی شاید بات ہے، اس وقت ایک بڑی عجیب صورتحال کہ پری انٹائٹلمنٹ ٹریٹمنٹ کی کس کا حق ہو۔ ایک بیوی، ایک بچے، تیسرے نمبر پہ تھا گھوڑا، اور چوتھے نمبر ہاتھ، یہ ہاتھ، اور چوتھے نمبر پہ تھا ہاتھ کی رکھوالی کرنے والا آدمی۔ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ کیا مسئلہ ہوا ہے، اس وقت فوج کا کلچر یہ تھا۔ پھر بعد میں ایک سال بعد شاید 79 میں ایک آرڈر آیا، اس وقت جنرل ضیاء حکومت میں تھا، کہ جی گھوڑے اور اس کے رکھوالے کی وہ جو ٹریٹمنٹ آپشن تھی وہ ختم کر، کیونکہ انگریزوں کے زمانے میں قانون تھا، ان کا کلچر یہ تھا کہ وہ گھوڑے بھی پالتے تھے، تو انہوں نے اس کو فری انٹائٹلمنٹ اور اس کی جگہ اس سے ماں باپ کو ٹوٹ دیا، گھوڑے کی جگہ باپ نے ٹوٹ کیا اور دوسری کی وجہ تو کلچر بدل گیا کوئی، کیونکہ پرسپشن ڈفرینٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر آپ جائیں باہر دنیا میں، انشاءاللہ آپ سب کو موقع ملے گا، کچھ لوگ آپ گئے بھی ہوں گے، مجھے بھی اللہ نے موقع دیا ہے دنیا میں یہ تقریباً سارے برادر میں تھوڑا تھوڑا دیکھ لو۔ اب ویسٹ میں جائیں تو ایک بنیادی کلچر کا حصہ ہے، وہ ہے فیملی کی ڈیفینیشن۔ واٹ از فیملی؟ میں نے یہ بات اسی آپ کے سامنے رکھی، مجھے کوئی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فیملی وہاں پہ یہ ہے ہسبینڈ، وائف، بچے۔ دسمبر 1987 لندن میں اتنی برف تھی اس دن، ان دنوں میں، اور میں ایک دستاف پہ کھڑا کہ ہاسپٹل جا رہا، ویسٹ کلاس ہاسپٹل میں میری بیٹا، تو میرے برابر میں ایک دوسری عورت کھڑی تھی، پوری شی واز ویری اولڈ، شی واز پروبلی اراؤنڈ 80۔ لائن میں ہم دونوں کھڑے تھے بس کے انتظار میں۔ نارملی وہاں کا کلچر یہ ہے کہ کسی کوئی بات نہیں کرتا، بس اپنی کتاب کھول کے پڑھتے ہیں۔ یہ باہر وہ بوڑھی تھی، اب میں اس وقت ساتھ ہی کھڑا انتظار میں، اس سے مجھ سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو، تو میں نے بتایا پاکستان سے۔ خیر باتیں کرتے ہوئے مجھے پتہ یہ چلا کہ شی ہیڈ کارسینوما بریسٹ، وہ بھی جا رہی تھی ہاسپٹل۔ تو اس سے میں نے پوچھا کہ تم ہسبینڈ کا انڈائریکٹلی پوچھا، اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ ٹو آس ڈائریکٹلی، تو اس نے کہا کہ نہیں آئی ایم الون۔ تو میں نے کہا بچے نہیں ہیں آپ کے؟ تو اس نے کہا ہیں، 2 ہیں۔ تو دین شی سیڈ ہر سیلف کہ وہ ایک گلاسکو میں، یہ اس نارتھ آف انگلینڈ، اور ایک امریکہ میں۔ اینڈ دے سینڈ می اے کرسمس کارڈ، یہ اس کے ساتھ۔ تو اسی ڈسکشن میں اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیا کرنے آئے ہو، تو میں نے اس کو بتایا اس طرح میں امتحان کا وہ پروگرام ہے، کیسے آئے ہو؟ تو اس کو میں نے بتایا کہ میرا بھائی ہے، وہ جاب پہ اور گیٹنگ گڈ منی ہے، یہ سپورٹنگ کیا ہے، تو میں پرائیویٹ کے طور پہ ہوں۔ ہاؤ کین وی سپورٹ یو؟ از ہی میریڈ؟ آر یو میریڈ؟ میرے پاس اپنی چھوٹی بیٹی کی تصویر بھی تھی، محسنہ اس وقت شاید 1 سال کی تھی۔ تو اس نے مجھے ہاؤ کم ہی سپورٹس، اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی بات، اس کا بھائی اس کو کیسے سپورٹ کر رہا ہے، وہ بھی میرڈ ہے، یہ بھی میرڈ ہے، بچے بھی ہیں۔ تو پھر میں نے اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیا کہ ہمارے کلچر میں یہ نہیں ہے کہ بڑے ہو گئے تو بس بات ختم ہو گئی، یہ ہے فیملی سسٹم۔ تھوڑا سا اس کو میں نے فیملی سسٹم ایکسپلین کیا، تو مجھے اب تک اس کے وہ الفاظ یاد ہیں جو اس بیچاری بوڑھی عورت نے کہے، کیونکہ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، دونوں باہر تھیں، اور دیکھتے بھی نہیں آتی تھی، کرسمس کارڈ صرف دیکھتے تھے۔ تو اس کے الفاظ تھے، جب میں نے اسے بات نہیں کی کہ ہمارا تو یہ فیملی سسٹم ہے، تو شی سیڈ آفٹر اے لانگ پاز، شی سیڈ دیٹس ویئر وی آر رانگ۔ یہ اس کے الفاظ مجھے نہیں بھولتے الفاظ، کیونکہ وہ بیچاری اکیلی تھی، شی واز گوئنگ ٹو دی ہاسپٹل فار اے چیک اپ۔ اس برف میں وہ بس اسٹاپ پہ اس طرح، تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، پچھلے دنوں کی میں کسی کی بات تقریر کو سن رہا تھا،
کہ فیملی کیا ہوتی ہے۔ یہ غلام مرتضیٰ ملک آپ نے سنا ہو نام، ایک عالم تھے سعودی عرب میں، پھر یہاں بعد میں کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ ان سے کسی نے سوال کیا اسی طرح ایک بیٹل میں کہ جی وہ اس طرح وہ ساس عورت تھی، کوئی ساس ہو ایسا رہتا ہے گھر میں، اس سے ریلیونٹ کوئی سوال کیا تو اس نے پھر فیملی کے کہا کہ میری فیملی تو ہے، تو اس نے بھی فیملی کی ڈیفینیشن تقریباً وہی کی جو غلط العام میں مشہور ہے کہ فیملی بس بچے اور پیرنٹس کو ایکسکلوڈ کرتے ہیں، ہسبینڈ وائف اینڈ چلڈرن، دیٹ از دی فیملی ڈیفینیشن ان جنرل۔ ہمارے یہاں نہیں ہے مسلمانوں کے یہاں۔ تو انہوں نے بڑی زبردست بات کی جو میں آپ کو سنا، اس نے اس عورت سے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ فیملی ماں باپ اور بچوں پہ مشتمل ہے تو یہ تو کتے کی طرح ہوتے ہیں، کتے کی کیا کریں، یہ تو بلیاں بستر ہوتے ہیں، ماں باپ اور بچے ان کے ہوتے ہیں۔ ہر جانور جو ہے اس کی فیملی کی ڈیفینیشن وہی ہے جو آج بدقسمتی سے مسلمانوں کی نہیں لیکن اور لوگوں کی فیملی کی ڈیفینیشن، کیونکہ وہ کلچر کا حصہ بن گیا ہے، اور حقیقی بھی جانوروں کی طرح لیکن یہ بھی کلچر کا حصہ بن گیا۔ اور واقعی جب میں نے اس کی بات پہ غور کیا تو انسانوں میں اور جانوروں میں کچھ تو فرق ہونا چاہیے نا۔ اگر وہ آپ کبھی بلی کے بچے ہوں اور آپ اسے چھیڑے تو دیکھیں بلی کیا کرتی ہے، بلی کو تو چھوڑے، مرغی کیا کرتی ہے، وہ بھی آگے سے چلانا۔ تو یہ بچوں کے لیے ایک بار کرنا اور بچوں کو خبر گیری رکھنا اور بچوں کے لیے یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جتنی بھی فیملی کے ڈیفینیشن کو آپ بڑا کریں گے، اسٹیپ 1 پہ آبویسلی ہمارے دین نے ہمیں کہا کہ پیرنٹس از پارٹ آف فیملی، اس کے بعد اسٹیپ 2 کے ہمارے رشتہ دار دے آر پارٹ آف فیملی۔ جتنا بھی آپ اس کو بڑا کریں گے اتنا ہی آپ زیادہ انسان ہوں گے، جتنا ہی آپ اس کو چھوٹا کریں گے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ حیوان ہوں گے لیکن یہ کہوں گے اتنے چھوٹے انسان ہوں گے۔ تو کلچر ایک بڑی ویریبل چیز ہے، کبھی ایک جگہ پہ ایک قسم کا کلچر ہوتا ہے، انہی ویلیوز کو دوسری جگہ پہ بالکل کرائم سمجھتے ہیں، سن سمجھتے ہیں۔ وہ اسی چیز کو جب دوسری کلچر کا حصہ بن جائے، ہمارے وہاں ایک گلاسکو میں ایک نرس تھی تو وہ بڑے مسلمانوں پہ یہ تنقید کرتی ہے، تم لوگ 10 شادیاں کرتے ہو، 4 شادیاں کرتے ہو۔ تو وہاں ایک مسلمان ڈاکٹر تھا چھوڑا، اس نے پوچھا اس سے کہ بھائی آپ کے بوائے فرینڈ کتنے ہیں؟ کوئی نام فکر بتائے اس نے کہ پہلے یہ، تو اس نے پھر ان سے پوچھا کہ از اٹ بیٹر ٹو ہیو 4 لیگل وائف اور از اٹ بیٹر ٹو ہیو فار یور ہسبینڈ؟ جب اس سے پہلے اس نے کہا کہ تمہارے ہسبینڈ کے بارے میں میں یہ بات رکھوں تو خفا نہ ہونا، ٹو ہیو 10 گرل فرینڈ وداؤٹ انفارمنگ یو۔ وہ ان کی کلچر کا حصہ ہے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ غلط کام ہے، کیونکہ وہ ان کی کلچر کا حصہ ہے۔ تو کلچر کو جب بھی ہم ڈیفائن کریں اس کو کچھ بیسک ویلیوز اور پرنسپل سے ہٹ کے نہ ڈیفائن کریں۔ اگر ایک کرسچن اس کو ڈیفائن کرتا ہے اس کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہوگی جس طرح اس کی فیملی کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ، اور اگر مسلمان اس کو ڈیفائن کرتا ہے تو اس کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہوگی کیونکہ وہ اپنی ویلیوز میں اس کو ڈیفائن کرے۔ تو میری آخری ریکویسٹ پھر ایک شعر پہ آپ سے ہے کہ تم شوق سے کالج میں پڑھو، بات میں جائز ہے غباروں میں علوم چند، پر ایک سخن بن گیا جس کا رہے یاد، اللہ کی اور اپنی حقیقت کو نہ